السلام علیکم۔ میرا نام ہے آفتاب احمد اور بی ایجوکیٹ پر ایک نئے لیکچر کے اندر آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ اسٹوڈرٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم 9381 کوڈ کی جو بک ہے ایکسپوزٹری رائٹنگ، اس کو ہم سٹارٹ کریں گے، اور یہ بک علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے بی ایس اور ایسوسیٹ ڈگری پروگرامز کے لیے پڑھائی جاتی ہے۔ تو آج سے آن ورڈ ہم اس بک پر ایک کمپلیٹ لیکچر سیریز سٹارٹ کریں گے، جس کے اندر ہم اس بک کے ہر یونٹ کے ہر ٹاپک کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ پیپر کے حوالے سے بھی میں آپ کو گائیڈ کرتا رہوں گا۔ اس کے گیسٹ پیپرز، پاسٹ پیپرز ڈسکس کریں گے، کون سے امپورٹنٹ کوسچنز ہیں پیپر کے حوالے سے، کون سے کوسچن جو ہے نا جو پیپر کے اندر آ سکتے ہیں یا پچھلے پیپرز کے اندر آئے ہوئے ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ آپ نے بس ان لیکچرز کو غور سے سمجھنا ہے، فوکس کے ساتھ، اور ان کی پریکٹس کرنی ہے۔ ایک دفعہ آپ اس کو ریوائز کریں گے لیکچر دیکھنے کے بعد، تو انشاءاللہ یہ آپ کا ٹاپک کلیئر ہو جائے گا اور آپ کو دوبارہ سے یاد کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ بس صرف آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے، آپ نے اس کو رٹے لگانے کی کوشش نہیں کرنی۔ اگر آپ اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ کو پریشان کرے گی، مکس ہو جاتی ہیں چیزیں اور پیپر میں آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ انتہائی آسان بک ہے، بہت ہی ایزی کنسیپٹ ہے اس کا، جسٹ آپ نے فوکس کے ساتھ اس کو سمجھنا ہے۔ ٹوٹل اس کے 9 یونٹس ہیں۔ سب سے پہلے ہم یونٹ نمبر 1 جو ہے نا یہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ یونٹ نمبر 1 ہے انٹروڈکشن ٹو ایکسپوزٹری رائٹنگ، ایکسپوزٹری رائٹنگ کا تعارف۔ تو یہ والا انٹروڈکشن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کو ڈائریکٹلی یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں جہاں سے ہمارا ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے۔ یہاں سے آپ کا سلیبس جو ہے نا وہ شروع ہوتا ہے۔ واٹ از ایکسپوزٹری رائٹنگ؟ ایکسپوزٹری رائٹنگ از اے ٹائپ آف رائٹنگ۔ ایکسپوزٹری رائٹنگ کیا ہے؟ یہ ایک رائٹنگ کی قسم ہے، یعنی لکھنے کا طریقہ ہے، طریقہ تحریر ہے۔ دیٹ ایمز ٹو ایکسپلین، انفارم، ڈسکرائب اور ڈیفائن اے ٹاپک، جس میں ہم کسی ٹاپک کو سمجھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، بتاتے ہیں، بیان کرتے ہیں یا وضاحت کرتے ہیں ان اے کلیئر، لاجیکل اینڈ آبجیکٹو مینر، واضح انداز کے اندر، منطقی انداز کے اندر اور غیر جانبدار طریقے سے۔ سادہ الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایکسپوزٹری رائٹنگ ایک ایسا طریقہ تحریر ہے جس میں کسی موضوع کو آپ واضح انداز کے اندر، منطقی ترتیب سے اور غیر جانبدار طریقے سے سمجھایا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے یا وضاحت کی جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ کون سی چیزیں اس میں نہیں ہوتی۔ ان لائک پرساسو اور آرگومنٹیٹیو رائٹنگ، اس کے اندر پرساسو یا آرگومنٹیٹیو رائٹنگ جو ہے نا وہ نہیں ہوتی، یعنی دلائل پر مبنی یا رائے پر مبنی تحریر اس کے اندر نہیں ہوتی۔ اٹ ڈز ناٹ انکلوڈ پرساسو رائٹنگ یا آرگومنٹیٹیو رائٹنگ۔ ایکسپوزٹری رائٹنگ ڈز ناٹ ایکسپریس پرسنل اوپینینز، اس میں ذاتی خیالات شامل نہیں ہوتے۔ بندے کا اپنا اوپینین کیا ہے، بندے کا اپنا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، لکھنے والے کا، وہ شامل نہیں ہوتا اس میں۔ بٹ انسٹیڈ presents facts, evidence and examples in a structured way، بلکہ اس کے بدلے میں وہ اس میں حقیقی معلومات ہوتی ہیں، فیکٹس ہوتے ہیں، ایویڈنس ثبوت ہوتے ہیں، اور مثالیں دی جاتی ہیں ایکسپوزٹری رائٹنگ کے اندر۔ تو سادہ لفظوں میں اس لائن کا یہ مطلب ہے سینٹینس کا کہ ایکسپوزٹری رائٹنگ کے اندر بندے کے پرسنل اوپینین جو ہیں، پرسنل تھاٹس، وہ نہیں لکھے جاتے، نہیں بتائے جاتے، بلکہ فیکٹ بیس پر، ایویڈنس بیس پر جو ڈیٹا ہوتا ہے یا ایگزامپلز بیسڈ جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ پرووائڈ کی جاتی ہے۔ ان ادر ورڈز، سادہ الفاظ کے اندر ایکسپوزٹری رائٹنگ از اے کائنڈ آف رائٹنگ دیٹ انفارمز، ایکسپلینز، کلیریفائز اور ڈیفائنز۔ ایکسپوزٹری رائٹنگ تحریر کی ایک ایسی قسم ہے جس میں ہم کوئی چیز انفارم کرتے ہیں، یعنی معلومات دی جاتی ہے، کوئی وضاحت دی جاتی ہے، کوئی چیز سمجھائی جاتی ہے، ایکسپلین کی جاتی ہے، واضح کی جاتی ہے یا بیان کی جاتی ہے۔ اور دس ٹائپ آف کمپوزیشن از ویری کامن ان اکیڈمک اینڈ ٹیکنیکل کنٹیکسٹ، یہ تعلیمی اور تکنیکی تحریروں کے اندر زیادہ استعمال ہوتی ہے، اکیڈمک اینڈ ٹیکنیکل رائٹنگز کے اندر استعمال ہوتی ہے۔ اینڈ اٹ ٹیچز، ریویلز، انفارمز، امپلائز، یہ ساری چیزیں اوپر والی لکھ رہا ہے، وہی بات بار بار دہرا رہا ہے کہ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ کوئی ٹاپک، کوئی سبجیکٹ آپ سمجھا رہے ہیں رائٹنگ کے اندر، آپ لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی آپ انفارمیشن دے رہے ہیں، کوئی ٹاپک آپ کلیئر کر رہے ہیں، آپ ایکسپلین کر رہے ہیں لاجیکل، کلیئر اور آبجیکٹو مینر کے اندر۔ اس کے بعد اس نے ایگزامپل دی ہے اس کی۔ ہیو یو ایور ریٹن انٹرسٹنگ فیکٹس اباؤٹ اے پرسن، پلیس اور تھنگ؟ وہ کہتا ہے کیا آپ نے کسی شخص، جگہ یا چیز کے بارے میں دلچسپ حقائق لکھے ہیں؟ اف یس، اگر یس تو اس کا مطلب ہے اٹ واز این ایگزامپل آف ایکسپوزٹری رائٹنگ، اس کا مطلب آپ نے ایکسپوزٹری رائٹنگ استعمال کی ہے۔
تو یہاں تک اس کی ڈیفینیشن تھی، یہی اس کا انٹروڈکشن ہے۔ سادہ الفاظ کے اندر میں تھوڑا سا آپ کو ریوائز کروا دیتا ہوں۔ ایکسپوزٹری رائٹنگ آپ نے لکھنا ہے کہ یہ ایک ٹائپ آف رائٹنگ ہے جو کسی ٹاپک کو ایکسپلین، انفارم، ڈسکرائب یا ڈیفائن کرتی ہے کلیئر، لاجیکل اور آبجیکٹیو مینر کے اندر۔ اس کے بعد اس کے اندر پرسنل اوپینین نہیں ہوتے بندے کے، اس میں فیکٹ، ایویڈنس اور ایگزامپلز ہوتی ہیں، اور یہ اکیڈمک اور ٹیکنیکل رائٹنگز کے اندر استعمال ہوتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ آپ کسی پرسن، پلیس یا تھنگ کے بارے میں آپ نے کبھی کوئی انٹرسٹنگ فیکٹ اس کے لکھے ہوں تو آپ نے ایکسپوزڈ رائٹنگ یوز کی ہے۔ بس یہ چیز، یہ جو مین پوائنٹس ہیں نا، یہی مین آئیڈیا آپ نے اس میں سے یاد رکھنا ہے۔ اس کو آپ چاہے تو یہاں پہ بک پہ ہی ساتھ میں لکھ لیں یا کسی نیٹ نوٹ بک کے اندر آپ نوٹ کر لیں ان پوائنٹس کو، کیونکہ جب بعد میں آپ پیپر کے لیے اس کو ریوائز کریں گے تو صرف وہ پوائنٹس آپ کے ذہن میں ہوں گے تو آپ اس کو اپنے الفاظ کے اندر لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہیں فیچرز آف ایکسپوزڈ رائٹنگ۔ ہیئر آر مور فیو مور فیچرز آف ایکسپوزڈ رائٹنگ۔ ایکسپوزڈ رائٹنگ کی خصوصیات، اس کی کریکٹرسٹکس۔ سب سے پہلی، ایکسپوزڈ رائٹنگ پریزنٹس ریڈرز ود امپورٹنٹ ریسرچ اینڈ انفارمیشن اباؤٹ اے ٹاپک۔ تحقیق کی معلومات جو ہے نا، یہ ایکسپوزڈ رائٹنگ آپ کو دیتی ہے، یعنی کسی بھی ٹاپک کے بارے میں، کسی موضوع کے بارے میں تحقیق پر مبنی، ریسرچ پر مبنی معلومات آپ کو پریزنٹ کرتی ہے، پرووائڈ کرتی ہے۔ نیکسٹ ہے ایکسپوزڈ رائٹنگ انٹروڈیوسز دا مین آئیڈیا اینڈ ڈیولپس اٹ ود فیکٹس اینڈ سپورٹنگ ڈیٹیلز۔ مرکزی خیال پیش کرتی ہے، پہلے یہ مین آئیڈیا بتاتی ہے، انٹروڈیوس کرواتی ہے، پھر اس کو فیکٹس سے یعنی حقائق سے اور مثالوں سے مضبوط بناتی ہے، ڈیولپ کرتی ہے۔ ایکسپوزڈ رائٹنگ gives important information about a specific topic in a concrete form۔ مخصوص انداز میں معلومات دیتی ہے۔ کنکریٹ فارم کا مطلب ہے ایک خاص ترتیب سے آپ کو معلومات مہیا کرتی ہے۔ ایکسپوزڈ رائٹنگ summarizes research about a specific topic from a variety of sources۔ مختلف سورسز سے، مختلف ذرائع سے ڈیٹا لے کر سمرائز کر کے آپ کو پیش کرتی ہے۔ سمرائز کا مطلب ہے اس کا خلاصہ کرتی ہے، یعنی مختلف سورسز سے مختلف ڈیٹا اکٹھا کرتی ہے، اس میں سے اس کو سمرائز کرتی ہے، یعنی اس کا خلاصہ کرتی ہے، اس کو شارٹ کرتی ہے، امپورٹنٹ پوائنٹس اس میں سے نوٹ کر کے آپ کے سامنے پریزنٹ کرتی ہے۔ ایکسپوزٹری رائٹنگ یوزز ٹرانزیشن ورڈز ٹو کنیکٹ آئیڈیاز۔ ایکسپوزٹری رائٹنگ کے اندر ٹرانزیشن ورڈز استعمال ہوتے ہیں۔ ٹرانزیشن ورڈز وہ ہوتے ہیں جو جملوں کو اور پیراگرافز کو آپس میں جوڑتے ہیں، جو جملوں اور پیراگرافز کو آپس میں جوڑنے والے الفاظ ہوتے ہیں نا، ان کو ٹرانزیشن ورڈز بولا جاتا ہے۔ وہ اس میں استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ آئیڈیاز کو کنیکٹ کیا جائے۔ اس کے بعد ایکسپوزڈ رائٹنگ ڈراز اے کنکلوژن بیسڈ آن فیکٹس اینڈ انفارمیشن پریزنٹڈ۔ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے، آخر میں دی گئی معلومات سے کوئی نہ کوئی کنکلوژن ڈرا کرتی ہے ایکسپوزڈ رائٹنگ، آپ کو کوئی نہ کوئی نتیجہ، کوئی خلاصہ نکال کر دکھایا جاتا ہے اس رائٹنگ کے اندر۔ تو یہ اس کے فیچرز ہیں، اس کی کریکٹرسٹکس ہیں، اس کی خصوصیات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تحقیقی معلومات دیتی ہے، دوسرا یہ مرکزی خیال پیش کرتی ہے، مین آئیڈیا بتاتی ہے اور پھر اس کو مثالوں سے واضح کرتی ہے۔ اس کے بعد مخصوص انداز کے اندر، کنکریٹ وے کے اندر آپ کو انفارمیشن دیتی ہے، اور نیکسٹ مختلف سورسز سے انفارمیشن اکٹھی کر کے اس کو سمرائز کرتی ہے، ٹرانزیشن ورڈز یوز کرتی ہے آئیڈیاز کو کنیکٹ کرنے کے لیے، اور اینڈ پہ کوئی کنکلوژن ڈرا کرتی ہے۔ سمپل ورڈز کے اندر یہ سمپل 5-6 پوائنٹس ہیں، یہ آپ نے ذہن نشین کر لینے، اسی طرح جیسے میں نے آپ کو سمجھایا ہیں۔ سو ایکسپوزٹری ایسز آر، تو کہتا ہے کہ پھر ایکسپوزٹری ایسز جو ہے نا، ایکسپوزٹری رائٹنگ کے اندر جو ایسز، جو مضامین لکھے جاتے ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں؟ تو وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں جیسے اس نے اوپر آپ کو خوبیاں بتائی ہیں نا، انہی کریکٹرسٹکس پہ بیس کرتے ہیں وہ والے ایسز۔ سب سے پہلے تو وہ ایسے انفارمیٹیو اور فیکٹ بیسڈ ہوتے ہیں، یعنی وہ معلوماتی ہوتے ہیں، ان میں معلومات دی جاتی ہے، اور فیکٹ بیسڈ، حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں۔ پرووائڈ فیکچوئل انفارمیشن رادر دین پرسنل اوپینین۔ تو یہی آپ نے اس کی خوبی پڑھی ہے نا کہ اس میں پرسنل اوپینینز نہیں ہوتے بلکہ حقائق پر مبنی انفارمیشن ہوتی ہے، تو یہ حقائق پر مبنی انفارمیشن دیتی ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ ایکسپوزڈ ایسز جو ہوتے ہیں وہ کلیئر اینڈ آرگنائزڈ ہوتے ہیں، وہ واضح ہوتے ہیں اور منظم ہوتے ہیں، آرگنائزڈ کیے گئے ہوتے ہیں۔ فالو اے ویری کلیئر اینڈ لاجیکل اسٹرکچر، وہ بہت واضح ہوتے ہیں اور ان کا سٹرکچر جو ہے نا وہ لاجیکل ہوتا ہے، جیسے کاز اینڈ ایفیکٹ ایسے، کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ ایسے، پرابلم سولوشن ایسے۔ تو یہ ساری ایسے کی ٹائپس ہیں، یہ مختلف ٹائپس ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد اس میں نیوٹرل ٹون ہوتا ہے۔ ٹون جو ہے نا وہ غیر جانبدارانہ ہوتا ہے۔ ٹون کا مطلب ہے جو زبان، اس میں جو لہجہ استعمال کیا جاتا ہے وہ نیوٹرل ہوتا ہے، یعنی غیر جانبدارانہ،
اوائڈ ایموشنل لینگویج اینڈ ریمین آبجیکٹیو. جو لہجہ ہے وہ جذباتی نہیں ہوتا، جذباتی لینگویج، جذباتی الفاظ اس میں استعمال نہیں کیے جاتے، بلکہ نیوٹرل ہوتا ہے، یعنی وہ کسی کی سائیڈ نہیں لیتا، کسی کی جانبداری نہیں کرتا، طرفداری نہیں کرتا، کیونکہ اس میں آپ نے اپنا اوپینین تو لکھنا ہی نہیں ہے نا، آپ نے صرف فیکٹ بیس، جو فیکٹ ہے، جو حقیقت ہے، بس آپ نے وہی لکھنی ہے. تو آپ کا ٹون نیوٹرل ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کے ایموشنز آپ نے شامل نہیں کرنے. ایکسپوزٹری ایسیز آر ریٹن ان نیوٹرل ٹون. اس کے بعد ہے ایویڈینس اینڈ ایگزامپل بیسڈ. وہ ایسے جو ہے نا وہ ثبوت پر مبنی ہوتے ہیں اور مثالوں پر مبنی ہوتے ہیں. سپورٹ ایکسپلینیشنز ود فیکچوئل ڈیٹا، اسٹیٹسٹکس اور ریئل لائف ایگزامپلز. تو اس میں ڈیٹا، اعداد و شمار یا حقیقی زندگی کی جو مثالیں ہیں نا وہ دی جاتی ہیں ایکسپوزٹری رائٹنگ کے اندر. تھرڈ پرسن پرسپیکٹیو، یہ تھرڈ پرسن پر مبنی ہوتی ہے. یوزولی ریٹن ان امپرسنل پرسپیکٹیو unless there is a specific requirement for using first person perspective. تو اس میں فرسٹ پرسن کی بجائے تھرڈ پرسن استعمال کیا جاتا ہے. فرسٹ پرسن کا مطلب یہ ہے نا کہ آئی، میں یا ہم، وہی کی جگہ پہ ہی، شی یا دے استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ کو پتہ ہے نا، آئی وہی جو ہے فرسٹ پرسن ہے، اور ہی، شی، دے یہ تھرڈ پرسن ہے. آپ نے گرامر وغیرہ میں پڑھا ہوگا انگلش میں. تو اس میں تھرڈ پرسن کو یوز کیا جاتا ہے. ہاں، جہاں پر کوئی اسپیسیفک ریکوائرمنٹ ہو نا، جہاں پہ فرسٹ پرسن یوز کرنا ضروری ہو، وہاں پہ کیا جاتا ہے، لیکن موسٹلی یہ تھرڈ پرسن کے اندر لکھی جاتی ہے. نیکسٹ وہ کہتا ہے کہ اوپر جو آپ نے ڈیفینیشنز، فیچرز آپ نے پڑھے، وہاں سے میں ایکسپوزٹری رائٹنگ کو سمرائز کرتا ہوں. یہاں پہ ایک سمری وہ پرووائڈ کرتا ہے ان ڈیفینیشنز کی. اچھا، ایکسپوزٹری رائٹنگ جو ہے نا ایم ٹو پرووائڈ اسٹریٹ فارورڈ اینڈ کلیئر ایکسپلینیشن آف اے پرٹیکولر ٹاپک. تو یہ ہم نے پڑھا کہ یہ کسی مخصوص ٹاپک کی کلیئر انفارمیشن دیتی ہے، کلیئر ایکسپلینیشن ہمیں دیتی ہے. اسٹریٹ فارورڈ اس کی جو ہے سیدھی سیدھی معلومات پرووائڈ کرتی ہے. اس کے بعد اس کا مین جو آبجیکٹیو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اوائڈنگ پرسنل اوپینینز. جو بندے کے ذاتی اوپینینز ہوتے ہیں نا، بندے کی ذاتی رائے کسی ٹاپک کے بارے میں، وہ اس سے اوائڈ کیا جاتا ہے، اور ایموشنز سے بھی اوائڈ کیا جاتا ہے. ایموشنل ورڈز نہیں یوز کیے جاتے. اس کے بعد اس کی انفارمیشن بہت آرگنائزڈ مینر کے اندر ہوتی ہے. پہلے اس سبجیکٹ کا، اس ٹاپک کا انٹروڈکشن کروایا جاتا ہے، پھر باڈی پیراگراف ہوتا ہے، اس کے بعد اینڈ پہ کنکلوژن نکالا جاتا ہے. تو وہ سٹیپ بائی سٹیپ آرگنائزڈ مینر کے اندر ہوتی ہے. اس کے بعد اس میں فیکچول انفارمیشن ہوتی ہے، مطلب فیکٹ بیس، حقائق پر مبنی ہوتی ہے انفارمیشن، ڈیٹیلز ہوتی ہیں، ثبوت ہوتے ہیں، ایویڈنس ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں انفارمیشن دینے کے لیے. اس کے بعد پریورٹائز کلیئرٹی. اس میں کلیئرٹی ہوتی ہے، پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں. پریسیژن ان لینگویج، اس کی لینگویج جو ہے وہ پریسائز ہوتی ہے، یعنی اس میں غلطی کے چانسز کم ہوتے ہیں. اور اس میں جو ریڈر ہے نا اس کی انڈرسٹینڈنگ پر کام کیا جاتا ہے، تاکہ اس کو سبجیکٹ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے، جو بھی ٹاپک اس میں سمجھایا گیا ہو. اوکے جی، یہاں تک یہ ہمارا پہلا ٹاپک کور ہو جاتا ہے. اس ٹاپک میں ہم نے جو چیزیں پڑھی میں آپ کو ریوائز کروا دیتا ہوں. سب سے پہلے ہم نے انٹروڈکشن پڑھا، ایکسپوزٹری رائٹنگ کی ڈیفینیشن کہ وہ ہوتی کیا ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہم نے اس کے فیچرز پڑھے، اور تھرڈ نمبر پر ہم نے پڑھا کہ ایکسپوزٹری رائٹنگ کے اندر جو ایسیز ہوتے ہیں، ایکسپوزٹری ایسیز، وہ کس قسم کے ہوں گے. پھر اس کے بعد نیکسٹ لیکچر کے اندر انشاءاللہ ہم جو ہے نا وہ نیکسٹ ٹاپک، سیکنڈ ٹاپک جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے. اور اگر آپ کو اسی طرح کے باقی تمام لیکچرز چاہیے، اس بک کے فل بک لیکچرز چاہیے، تو آپ ہم سے واٹس ایپ پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. واٹس ایپ نمبر آپ کو اسی ویڈیو کے اینڈ پہ مل جائے گا. امید کرتا ہوں آپ کو اس لیکچر کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اس لیکچر سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی بھی کوسچن ہو تو آپ ایزیلی اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ پوچھ سکتے ہیں. ہم سے جتنا ہو سکا ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی پوری کوشش کریں گے. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے اندر. اللہ حافظ، ٹیک کیئر.